السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو محترم حضرات اور معزز خواتین، آج قرآن ورڈ ٹو ورڈ کلاس ہے اور سورہ 3، سورہ نمبر 95 سورہ نمبر 95 اور سورہ کا نام ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے، قرآن ورڈ ٹو ورڈ۔ ٹھیک ہے، تو اب شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی بہترین سورہ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں یہاں پر ملے گا، تو بہت ہی غور سے کوشش کریں کہ آپ لوگ دیکھیں، اور اللہ نے چاہا تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ والتین والزیتون، تین کی قسم، واؤ جو یہاں پر ہے وہ کس لیے؟ قسم کے لیے ہے۔ میں نے اس کے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ واؤ جو ہے اور کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، واؤ زبر وا، ٹھیک ہے، واؤ زبر وا، وا مطلب ہوتا ہے اور، واؤ اور کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور واؤ جو ہے قسم کے لیے آتا ہے۔ واؤ کس چیز کے لیے آیا ہے یہاں پر آیا ہے قسم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ بندے کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی قسم کھائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ مقصد کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو واضح کرنا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات بیان کر کے اپنی بات رکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے کہ کوئی ضرور فائدے کی، بہت اہم فائدے کی چیز ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو تین میں زیتون میں بہت فائدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں زیتون کا تیل جو ہے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے، تیل سر میں لگایا جاتا ہے، زخم پر لگایا جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ اور تین یعنی انجیر جو ہے وہ تو بہترین پھل ہے، بہترین ڈرائی فوڈ ہے ایک طریقے سے، اور اس کا بہت یوز ہوتا ہے، ذرا مہنگا بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دنیا کے اندر بھیجی ہیں جو کہ ہم لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اچھا، ایک چیز اور گرامر کے حساب سے سمجھے کہ جب واؤ قسم کے لیے آتا ہے تو آگے والے اسم پر کیا آ جاتا ہے؟ زیر۔ آگے والے اسم پر کیا آ جاتا ہے؟ زیر، یعنی مجرور ہو جاتا ہے جب واؤ قسم کے لیے آتا ہے۔ والتین والزیتون۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے وطور سینین۔ وطور سینین، وا مطلب اور، طور مطلب پہاڑ، وا مطلب اور، طور کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، اور سینین یہ پہاڑ کا نام ہے۔ اس کو سینہ اصل میں کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا طور سینہ، تو اصل میں کیا ہے نا، یہ ایسے تھا سینہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو ہے عربی کے کچھ خصوصیات یعنی بلاغت کی وجہ سے، عربی لینگویج کی کچھ ایسے قانون ہیں جس کی وجہ سے اس کو سینین کہا گیا۔ تو سینین بھی بول سکتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کا نام ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اس کو دوسرے حساب سے بلا دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی سینہ کا نام جو ہے سینین رکھا، اور سینین بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ وطور سینین، تو اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین، تیسری چیز کی قسم کھائی ہے، تیسری قسم کھائی ہے طور سینہ کی، یعنی طور پہاڑ کی۔ اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر اللہ رب العالمین سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، یہاں پر جاتے تھے، اور یہیں پر اللہ رب العالمین کا جو ہے حکم نازل ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی پہاڑ پر دی گئی تھی۔ تو وطور سینین، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی قسم کھاتا ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ وا مطلب اور، حاضہ مطلب یہ، البلد مطلب شہر، الامین مطلب امن والا، یعنی امن والے اس شہر کی قسم۔ حاضہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، حاضہ مطلب دس، یہ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ البلد کیا ہے؟ موصوف، اور الامین کیا ہے؟ صفت، تو موصوف صفت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حاضہ جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا ایک طریقے سے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اور زیر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ واؤ جو ہے یہ قسم والا واؤ ہے،
اور جب قسم والا واو ہوتا ہے تو اس کے بعد آنے والے اسم پر زیر ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بتایا ہے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، تو وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، چار اہم چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد، اس کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لقد میں کیا ہے؟ یہ لفظ بار بار آتا ہے، لام زبر لا اور پلس قد، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا لقد، لام زبر لا اور قاف دال زبر قد، لقد۔ لا مطلب البتہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور قد مطلب یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تحقیق، یعنی دونوں کا مطلب ملا کر کے کیا ہوا، یعنی البتہ، تحقیق، بلا شک و شبہ۔ لقد خلقنا الانسان، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، خلقنا یہ فعل ماضی بنا، خلقا خلقا خلقو اس سے بنا، اس کی گردان آپ لوگ کو بتائی گئی ہے، ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، انسان کیا ہے؟ انسان یہاں پر مفعول ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے منصوب ہے، مفعول ہے تو منصوب ہے، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم، فی مطلب میں، احسن مطلب بہترین، احسن مطلب بہترین، تقویم مطلب سانچہ، سانچے، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا، بنایا بہترین سانچے میں، بہترین سانچے میں یعنی ساخت میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو جو ڈھالا ہے، 2 ہاتھ دیا، ہاتھ کی جگہ پیر کی جگہ، ناک کی جگہ آنکھ، بالکل سٹیک ہے۔ اگر آنکھ پیر کے پاس ہو، پیر جو ہے تو بیچ میں ہو تو کیسا رہے گا؟ تو یہی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں لگا سکتا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایسا کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ بہترین خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب کا بالکل برابر طریقہ مقرر کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ پھر رَدَدْنَاهُ، رددنا مطلب ہوتا ہے، اصل میں اس طریقے سے ہے، رددنا، تو یہ فعل ماضی بنا لیکن معنی جو ہے وہ فعل مضارع کا ہے، رددنا۔ پھر اور ہو جو ہے، ہاں پیش ہو بھی ہے یہاں پہ، تو ہو جو ہے یہ انسان کی ضمیر ہے، انسان کے لیے یوز، رددنا پھر لوٹا دیا ہم نے اسے، یا ہم اسے لوٹا دیتے ہیں، اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے یا لوٹا دیتے ہیں، اسفل سافلین، اسفل مطلب ہوتا ہے نیچا، نیچا یعنی بہت زیادہ نیچا، اور سافلین مطلب نچلوں والا، یہ جمع ہے، مطلب نچلوں سے نچلا ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، یعنی بنایا تو بہت خوبصورت ہے ہم نے اس کو، اور وہ یعنی انسان خوبصورت بنا ہوا ہے، لیکن جب ہم اسے واپس کرتے ہیں، یعنی کہ جب اس کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے، جب اس کے زوال کا وقت آتا ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، نچلوں سے نچلے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، مطلب اس کا کیا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی لوگ مالدار ہوتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ غریب بھی ہو جاتا ہے اور خوبصورتی ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیز جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وقت مقرر کے لیے ہے، اور بس وہی وقت مقرر تک رہے گا، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یہ ہمیشہ ملے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن ہم اسے ختم کریں گے۔ پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، یا لوٹا دیا ہم نے اس کو، یعنی کس کو، انسان کو، ہو میں جو ضمیر ہے وہ انسان کے لیے، اسفل سافلین، نچلوں سے نچلوں میں ہم اس کو جو ہے، یعنی گھٹیا سے گھٹیا درجہ اسے دے دیتے ہیں، اور گھٹیوں سے گھٹیا درجہ یہاں سے پر کیا مراد ہے، جہنم، یعنی خوبصورتی بھی ختم ہوتی ہے وہ بھی ہے، اور یہاں جو اصل بہت سارے مفسرین نے اس کا یہ تفسیر کی ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں مراد جہنم ہے، یعنی ہم اسے اٹھا کر کے ایک دن جہنم میں پھینک دیں گے، لیکن سب کو نہیں، کس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا وہ آگے ذکر کر رہا ہے اللہ رب العالمین، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائیں، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل انجام دیے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اِلَّا مطلب سوائے، الَّذِينَ مطلب ان لوگوں کے جو
آمنو ایمان لائیں، وا مطلب اور، عملو عمل کیا، الصالحاتی نیک عمل انجام دیا، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے، تو اب یہ اس میں نہیں رہیں گے. عملو جو ہے یہ فعل ہے جمع کا، فعل ماضی کا، عملا عملو، اور صالحاتی یہ جمع مؤنث سالم ہے، حالت نصب میں ہے اور زیر ہے ساتھ میں. کیوں زیر ہے یہاں پہ؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب اور جر میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو کہ ہم نے گرامر میں آپ کو بار بار بتایا ہے. سوائے ان لوگوں کی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، یعنی ایمان لائے، اللہ کو مانا اور جو چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس کو مانا، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک، یعنی نیک عمل انجام دیتے رہے. فلہم، تو ان لوگوں کے لیے، فا مطلب پس، لہم مطلب ان لوگوں کے لیے، فلہم اجر، اجر ہے، بدلہ ہے، یعنی بہترین بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے. اجر مطلب ہوتا ہے بدلہ، غیر ممنون. اب اجر کیسا ہوگا؟ غیر مطلب ہوتا ہے غیر، ممنون مطلب ہوتا ہے ختم ہونے والا، یعنی ختم ہونے والے کے علاوہ. تو یہاں غیر کا مطلب کیا ہوگا؟ نہ ختم ہونے والا. جیسے ہم لوگ ایک لفظ بولتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، ایک لفظ ہے معمولی، ٹھیک ہے، معمولی مطلب جنرل، اور ایک لفظ ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں، وہ ہے غیر معمولی. اس کا مطلب کیا ہے؟ معمولی نہیں، ٹھیک ہے، غیر معمولی یعنی معمولی نہیں ہے، بہت اسپیشل ہے، بہت زیادہ اہم ہے وہ. تو غیر معمولی، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو فلہم اجرن، پس ان لوگوں کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، ختم ہونے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنا اجر دے گا، اتنا بہترین اجر دے گا جو ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فا مطلب پس یا تو، ما مطلب کیا یا کون سی چیز، ٹھیک ہے. تو کیا، کون سی چیز، یکذبک جھٹلانے پر تجھے آگے کرتی ہے. مفہوم اس کا کیا ہو جائے گا؟ آگے کرتی ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں جھٹلانے پر آگے کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے. بعد بالدین، بعد اس کے، بالدین بدلے کے دن کو. فما یکذبک بعد بالدین. اصل میں اس میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اتنی چیز تمہیں ہم نے دیا، اتنے بہترین سانچے میں ڈالا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ، اتنا ہونے کے بعد بھی تمہیں کون سی چیز جو ہے، اتنی سب کچھ ملی، اس کے اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی قیامت کے دن کو جھٹلانے میں کون سی چیز تمہیں آگے کر دیتی ہے؟ کون سی وجہ سے تم قیامت کو جھٹلانے لگتے ہو؟ فما پس کیا، ایسی کون سی چیز ہے، یکذبک جھٹلاتی ہے، یعنی تم لوگ جھٹلاتے ہو، بعد بالدین بعد اس کے، یعنی کہ اتنی سب کچھ چیزیں ملنے کے بعد بھی بدلے کے دن کو جو تم لوگ جھٹلا دیتے ہو، کون سی ایسی چیز آمادہ کرے؟ نہیں، اتنا سب کچھ احسان اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر بھی احسان فراموشی. الیس اللہ باحکم الحاکمین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی ایک طریقے سے اللہ رب العالمین بے بس تو نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان کو یہاں پر ایموشنل طور پہ سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بے بس کیوں ہوگا؟ جو آخرت بنائے گا اپنے لیے نہیں بنائے گا. لیکن اللہ رب العالمین یہاں کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک طریقے سے ایموشنل طور پہ بتا رہا ہے، ایموشنل طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ کون سی چیز تم لوگ کو جھٹلا دیتی ہے. اتنا سب، تمہیں دنیا میں کوئی تنخواہ دیتا ہے تو تم اس کے فرما بردار اور وفادار ہو جاتے ہو، اس کی اچھائی کے حساب سے چلتے ہو، اس کو جو برا لگتا ہے وہ تم نہیں کرتے. صرف تنخواہ 8-10 ہزار 50,000 لاکھ روپیہ دیتا ہے. یہاں اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، تمہیں زندگی دی، پھر تم ایسے کیسے ہو گئے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. مطلب کیا، لیسا مطلب نہیں، اللہ مطلب اللہ، باحکم الحاکمین. بازر بی، یہ جو ہے اس کا معنی فلیکسیبل یعنی بدلتا رہتا ہے. احکم مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حکم دینے والا، بڑا حاکم. الحاکمین، حاکموں میں سے. کیا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حاکم حاکموں میں سے؟ یعنی جتنے بھی حاکم ہیں اس دنیا میں ان کو حاکمین کہہ رہا ہے. اور احکم مطلب سب سے بڑا حاکم. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ حاکم مطلب حکم دینے والا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بات بولتے تھے اور وہ پڑھتے تھے کیا؟ بلا بلا. اس آیت کا جواب، بہت ساری آیت کا جواب دیا جاتا ہے. کیا اس کا جواب ہے؟ بلا، کیوں نہیں. انا میں اس کو اسکرین میں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اسکرین میں لکھ کر کے آپ کو دیتا ہوں. الیس اللہ باحکم الحاکم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے حاکموں کا حاکم، سب سے بڑا حاکم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو اس کا جواب ہے بلا، کیوں نہیں. وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور بے شک میں اس بات پر گواہ ہوں، اور بے شک میں اس بات پر گواہ ہوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم ہے. تو یہ سورہ 3 کا ترجمہ، اس کی مختصر سی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.